الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ رمضان المبارک کی آج 29ویں شب ہے، اور ہر سال رمضان المبارک کا ہمارا اختتامی پروگرام اسی مسجد یعنی جامع مسجد میاں صاحب میں ہوا کرتا ہے۔ قرآن حکیم یہاں پر تراویح میں سنایا گیا، الف لام میم سے لے کر والناس تک، اور آج اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، تورات بھیجی، زبور کو بھیجا، انجیل کو بھیجا، کچھ صحائف بھیجے، لیکن وہ ساری کی ساری اللہ کی کتابیں ہیں۔ اور قرآن حکیم یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام گفتگو کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں۔ باقی چیزیں اللہ نے بھیجی کتابوں کی صورت میں، لیکن یہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا، اسے پڑھا ہے۔ نازل تو بعد میں ہوا، اور پھر اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہ اپنا کلام دوبارہ خود سنائیں گے، اور سننے والے وہاں پر سنیں گے۔ آواز کو ذرا صاف رکھیں۔ باقی جو کتابیں آتی رہیں وہ ایک وقت تک کے لیے تھی، ایک زمانے تک کے لیے مخصوص تھی، اور قرآن حکیم یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، اور ہر دور میں قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نازل فرمایا، جب یہ نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت اس زمانے کے لوگوں نے اسے کلام الہی تسلیم کرنے سے انکار کیا۔
وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان کرتے ہیں، کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں اور سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر بھیجا ہے اور وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ ان کو اشکال تھا، ان کا اعتراض تھا، ان کے دماغوں میں جو فطور تھا، جو شکوک تھے، وہ اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عنوان سے ان کو چیلنج کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے دماغوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو پھر آؤ تم بھی صاحب زبان ہو، تمہیں اپنی زبان پر بڑا ناز ہے، فصاحت و بلاغت پر تم بڑا فخر کرتے ہو، تو آؤ پھر تم بھی اس کتاب جیسی، اس کلام جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کر دو۔ پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک چھوٹی سی صورت، چھوٹی صورتیں بھی تو ہیں اس کے اندر، سورۃ اخلاص بھی ہے، سورۃ الکوثر بھی ہے، کوئی صورت بنا کر پیش کر دو۔ لیکن یہ ایک ایسا چیلنج تھا اور ایسا چیلنج ہے جو آج تک برقرار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور ساتھ ہی پھر اس بات کو مضبوط کرتے ہوئے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، تم ہرگز نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں اس جیسی کوئی صورت بنا کر تم پیش کر ہی نہیں سکتے۔ بڑا سخت جملہ ہے جو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے۔ مثال میں عرض کروں، ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے کہ مثلاً کسی نے کوئی کام کیا، کوئی چیز بنائی ہے، کوئی کاریگر ہے، اس نے کوئی چیز بنائی ہے، تو وہ دوسرے سے کہتا ہے ایسا بنا دو، یہ تم بھی بنا سکتے ہو، وہ کہتا ہے میں بنا سکتا ہوں، اور وہ جواب میں کیا کہے، اور وہ جواب میں ایک سخت جملہ اسے کہہ دے، اس کی غیرت کو للکارے کہ تیرا پیو بھی نہیں بنا سکتا، تمہارا باپ بھی نہیں بنا سکتا، تو ایک غیرت دلانا ہے نا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش کی۔ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے ماہرین بڑی تعداد میں موجود تھے، جن کو عبور حاصل تھا، بڑے بڑے شاعر بھی تھے، شعراء بھی تھے جو اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کے کلام کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ اتنے بڑے بڑے شاعر اور انہوں نے ایسے کلام لکھے کہ ایک قصیدے لکھے ہوئے ان کے بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ یہ ہمارے دینی مدارس میں ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس میں 7 قصیدے ہیں، اسے 7 معلقات کہا جاتا ہے۔ معلق لٹکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، آواز تھوڑی کم رکھیں، لٹکی ہوئی چیز کو معلق کہتے ہیں۔ 7 معلقات یعنی 7 لٹکے ہوئے قصیدے، یہ مختلف شعراء کے قصیدے تھے جو انہوں نے کہے تھے، تو انہیں لکھ کر ان لوگوں نے بیت اللہ میں لٹکا دیا تھا، لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، اور آنے والے جب آتے تھے باہر سے اور ان قصیدوں کو دیکھتے تھے تو واہ واہ کہتے تھے کہ کیا قصیدہ کہا ہے، کیا الفاظ کہے گئے ہیں، کیا موتی پروئے گئے ہیں اشعار کے اندر، تعریف کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے مدارس میں وہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں زبان دانی سکھانے کے لیے۔ تو اس زمانے میں جب یہ قصیدے لٹکے ہوئے تھے تو ایک چھوٹی سورت قرآن پاک کی نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورۃ الکوثر یہ نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر
اس سورت کو لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا، جہاں پر ان کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے سورت کوثر کو بھی لٹکا دیا۔ اب کفار کی نظر پڑی، دیکھتے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بھی یہاں پہ آ گیا، اب اس کا جواب کون دے گا؟ شاعر آتے، دیکھتے، سر جھکا کر چلے جاتے۔ تو اس زمانے کا بہت بڑا شاعر جس کا نام لبید ہے، اور وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ اسے شاعروں کا باپ مانا جاتا تھا، شاعراں دا ابا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ان لوگوں کے قومی میلے لگا کرتے تھے، ایک میلہ اوقاز کے نام سے مشہور تھا، تو اوقاز کے میلے میں جب اس نے اپنا کلام پڑھا تو اس کا ایسا پرتاثیر اور ایسا عجیب اور فصاحت اور بلاغت سے پر کلام تھا کہ وہاں پر جتنے شعراء موجود تھے سب نے اس کا سجدہ کر لیا تھا، اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے۔ اتنا بڑا شاعر تھا۔ وہ مکہ میں آیا، وہ جب مکہ میں آیا تو وہ بیت اللہ کی طرف بھی آ گیا۔ وہ لوگ مشرک تھے لیکن بیت اللہ کی حرمت، بیت اللہ کا تقدس وہ سمجھتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہ آیا، اس نے سارے قصیدے لٹکے ہوئے دیکھے اور سورۃ الکوثر پہ نظر پڑی تو وہ بھی دیکھا۔ اس نے کہا یہ کس کا کلام ہے؟ مشرکین نے کہا کہ یہی تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہی وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ اب آپ آئے ہیں تو اب اس کا جواب لکھنا ہے، اب اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس نے کہا تم نے نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ہار مان چکے ہیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ لبید نے کہا ٹھیک ہے، کاغذ قلم لے آؤ۔ کاغذ قلم لایا گیا، لبید نے لکھا۔ اب اس نے اس سورت کا جواب لکھنا تھا۔ اس نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لکھ لیا، اب بیٹھا ہے قلم ہاتھ میں، سوچ رہا ہے جواب کیا لکھوں۔ ہر طرف سے دیکھا، بظاہر تو چھوٹی صورت ہے نا، لیکن وہ لوگ تو بڑے ماہر تھے فصاحت و بلاغت میں، زبان دانی پر بڑا عبور ان کو حاصل تھا۔ اور بظاہر چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس کے اندر اتنی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سورۃ کوثر جو ہے 3 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں جو الفاظ ہیں وہ ٹوٹل 10 لفظ ہیں، 10 لفظ، 3 آیتیں ہیں، ہر آیت میں 10 حرف ہیں۔ پہلی آیت میں حروف 10 ہیں، دوسری آیت میں حروف 10، تیسری آیت میں حروف 10۔ جو حرف زیادہ استعمال ہوا ہے اس کی تعداد بھی 10 ہے، الف استعمال ہوا ہے زیادہ، اس کی تعداد 10۔ تینوں آیتوں کا اختتام ہوا ہے ایک ہی حرف پر، را، جسے آپ رے کہتے ہیں، را پر، انا اعطیناک الکوثر آخر میں را، فصل لربک وانحر آخر میں را، ان شانئک هو الابتر آخر میں را۔ تینوں کا اختتام را پر۔ حروف تہجی کو آپ شمار کریں تو را 10ویں نمبر پہ، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را 10واں نمبر۔ اور قرآن کریم کی وہ سورتیں جن کو را پر مکمل کیا گیا ہے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ بظاہر چھوٹی سی صورت لیکن پہلی آیت اس کے اندر حروف 10 ہیں، لیکن 10 حروف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مقام کو بیان کر دیا گیا۔ آپ کا مقام کیا ہے؟ دوسری آیت حروف 10 ہیں، مختصر سی آیت، 10 حروف، اور ان 10 حروف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پروگرام کو بیان کر دیا گیا۔ اور تیسری آیت حروف 10 ہیں لیکن آپ کے دشمنوں کے انجام کو بیان کر دیا گیا۔ پہلی آیت میں آپ کا مقام، دوسری آیت میں آپ کا پروگرام، تیسری آیت میں آپ کے دشمنوں کا انجام۔ اب لبید بیٹھا ہے، بالآخر اسے لکھنا پڑا۔ اس نے لکھا تھا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
نیچے اس نے مجبور ہو کر لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس نے مشرکین کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں محمد سچے ہیں، یہ کلام انسان کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتی ہے اگر تمہیں شک ہے تو آؤ بناؤ، اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہو، زنیرہ کی آنکھیں تم نے نکال دیں، بلال کو گرم ریت پہ لٹاتے ہو، سینے پہ پتھر رکھتے ہو، ظلم کماتے ہو، تم نے سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، بدر میں اپنے سرداروں کو مروا دیا، احد میں تم نے کیا کیا، یہ ساری اتنی مشقتیں اٹھاتے ہو، جنگیں لڑتے ہو، دشمنیاں کرتے ہو، لڑائیاں کرتے ہو، تو آؤ نا ایک آیت بنا کر پیش کر دو، آسان سا کام ہے، بیٹھے بیٹھے صورت بنا کر پیش کر دو، لڑائی نہیں لڑنی پڑے گی، جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا، جنگ کے لیے میدان میں نہیں آنا پڑے گا، تلوار نہیں اٹھانی پڑے گی، کسی پر ظلم نہیں کرنا پڑے گا، باہر سے آنے والوں کے پاس جا کر منتیں نہیں کرنی پڑیں گی کہ آپ آئے ہیں جی مکہ میں آپ ضرور ٹھہریں، آپ طواف کریں، زمزم پئیں، سب کچھ کریں، لیکن خیال کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا، کیونکہ وہاں پر جاؤ گے تو ان کا اثر ہو جائے گا، باپ دادا کا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، منتیں کرتے ہو تم، یہ منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، آؤ اس جیسی ایک آیت پر ایک سورت بنا کر پیش کر دو۔ لیکن یہ ایک ایسا معجزہ اللہ نے دیا ہے اپنے محبوب کو کہ جو چیلنج 14 صدیاں پہلے تھا آج بھی برقرار ہے، آج بھی علم میں جتنا کوئی آگے نکل جائے، فرمایا آج بھی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے تو آؤ تم بھی صورت بنا کر پیش کر دو۔ نہ اس زمانے میں کوئی پیش کر سکا، نہ آج کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکتا ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ یورپین کنٹری میں، شاید امریکہ میں یا برطانیہ میں، ایک اجلاس ہوا تھا اور اس میں یہ بات رکھی گئی کہ مذاہب کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے، محبت کا ایک جو ہے فضا قائم ہونی چاہیے، اتحاد بین المذاہب۔ اب اس میں انہوں نے مسلمانوں کو بھی دعوت دی، یہودیوں کو بھی دعوت دی، عیسائیوں کو بھی دعوت دی، یہ تینوں کو پہلے دعوت دی کہ یہ تین جو ہیں چونکہ آسمانی کتابیں ان کے پاس ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتی ہیں، باقی ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، دوسرے مذاہب وہ بعد میں پھر ان سے بھی بات کریں گے، پہلے یہ تو متفق ہو جائیں نا، تینوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، تو یہ آ جائیں۔ اس کے بعد جب اجلاس ہوا تو اس میں 3 شخصیات کو دعوت دی گئی، ایک مسلمان، ایک یہودی، ایک عیسائی، بیٹھے ہیں اب، اور اس میں جج بھی مقرر کیے گئے جو فیصلہ کریں گے۔ اب اس میں بات یہ چل پڑی کہ بھئی یہودی کہتی ہے ہمارے پاس تورات ہے، جب تورات آسمانی کتاب ہے تو پھر نبی کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ عیسائیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ہمارا ان پر ایمان ہے، انجیل ان پہ نازل ہوئی۔ مسلمانوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو قرآن ہے اور قرآن نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو پھر ان سے سوال کیا گیا کہ اب یہ بتاؤ کہ اب یہ دور جو ہمارا ہے، جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، یہ دور موسوی ہے، دور عیسوی ہے یا دور محمدی ہے؟ تینوں نبی ہیں اللہ کے، تو اب یہ کس کا دور ہے؟ یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ عیسائیوں نے کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، مسلمانوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا دلیل دیں، اب دلیل کیا ہے؟ یہ بات سمجھنا، ایک بہت بڑی دلیل کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل یہ الیکٹرانک میڈیا پر گمراہ کیا جاتا ہے مختلف انداز سے، کبھی اس قسم کا سوال آئے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ بھئی دلیل اس کی دیں، دلیل کیا ہے کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ تو مسلمان نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب دلیل میں دیتا ہوں۔ جی بتائیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزات دیے،
ہر نبی کو معجزہ ملا جو اس کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات ملے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دور کس کا ہے؟ تو جس کے معجزات باقی ہیں اسی کا دور ہے. جو اپنے معجزات اپنے ساتھ لے گیا تو دور ختم ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا سنیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا ملا تھا؟ عصا ملا تھا. عصا سمندر پہ مارتے ہیں تو وہ راستے بن جاتے ہیں، پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی بہہ نکلتا ہے، زمین پہ پھینکتے ہیں تو سام بن جاتا ہے. وہ عصا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، عصا کہاں ہے؟ عصا نہیں ہے. اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے تو نہ پانی روک سکتا ہے، نہ پانی بہا سکتا ہے، نہ سانپ بنا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام گئے، معجزہ بھی گیا، یعنی نبوت کی دلیل بھی ساتھ گئی، تو معلوم ہوا کہ ان کا دور بھی چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، اللہ نے معجزات دیے. مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بینا ہو جاتا، دیکھنے لگتا. کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا. کسی میت پہ کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا زندہ ہو کر. اب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو معجزات بھی ساتھ چلے گئے. اب کہاں ہے؟ اب کسی نابینا کو بینا کہاں کر رہے ہیں؟ اب تو نہیں رہا باقی معجزہ. تو ان کا دور بھی ان کے ساتھ ہی گیا. اور مسلمان نے کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ دور ہمارا ہے، اور وہ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں معجزہ عطا فرمایا. آج بھی قرآن اسی طرح زندہ ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھا. اب جب دلیل باقی ہے نبوت کی، جب معجزہ باقی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور بھی آپ کا ہے. جب تک قرآن رہے گا آپ کا معجزہ رہے گا، دور محمدی چلتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ تمہیں اس کے کلام الہی ہونے کے بارے میں شک ہے تو آؤ ایک صورت بنا کر پیش کر دو. وہ کوشش بڑی کرتے تھے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، وہ قرآن پاک کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، ایک ایک لفظ کو چیک کرتے تھے، کہیں سے کوئی تھوڑی سی ہمیں ایسی بات مل جائے تاکہ ہم اعتراض کر سکیں. ایک مرتبہ کچھ سیانے، کچھ ہوشیار بندے بڑی جستجو کے بعد اور بڑی گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد قرآن پاک میں سے 3 لفظ نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر بقول آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصورت وحی کے نازل ہو رہا ہے. آپ پہ نازل ہو رہا ہے، آپ خود نہیں بنا رہے. اور قرآن خود کہتا ہے کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. خود کہہ رہا ہے قرآن پاک کہ عربی زبان میں ہے. لیکن ہم نے جب اس کو دیکھا ہے تو یہ آپ کے بات کی بھی نفی ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی اپنی بات کے بھی خلاف ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا 3 لفظ ایسے ہیں اس میں جو ہماری عربی کے لفظ نہیں ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے بلسان عربی کہ عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے. آپ بھی کہتی ہیں عربی زبان میں، آپ بھی عرب ہیں، لیکن یہ لفظ عربی کے نہیں ہیں، قرآن میں کیسے آ گئے؟ آپ نے فرمایا کون سا؟ وہ کہنے لگے ایک لفظ ہے قسورہ. لفظوں کو یاد رکھنا، قسورہ یہ قرآن پاک میں لفظ آیا ہے، یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. دوسرا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کبرا. کبرا یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوتا، کسی اور زبان کا لفظ ہے. ہمارے ہاں کبیر ہے، اکبر ہے، لیکن یہ کبرا یہ لفظ نہیں ہے. فرمایا تیسرا، اس نے کہا تیسرا لفظ قرآن میں آیا ہے عجاب. عجیب کا لفظ تو ہے ہمارے ہاں، یہ عجاب کا لفظ یہ ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ عرب استعمال نہیں کرتے یہ لفظ؟ انہوں نے کہا نہیں. عربی کے لفظ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان کہاں ہے؟ حسان کا نام سنا ہے نا، نعت خوان نبی ہے حضرت حسان بن ثابت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نعت پڑھا کرتے تھے. آپ خود ممبر پر بٹھاتے تھے، حسان بیٹھو ممبر پر، آپ نیچے بیٹھتے تھے، حسان آپ کی شان میں نعت پڑھتے تھے. وہ مقام تھا حضرت حسان کا.
تو فرمایا حسان کو بلاؤ. حسان آ گیا. اب حسان تو عربی ہے، اس کی زبان بھی عربی ہے، ماں باپ بھی عرب سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی زبان ہے، مادری پدری زبان ہے. حسان آ گیا. جب حسان آیا تو سلام کیا، عرض کیا آپ نے بلایا؟ فرمایا ہاں میں نے بلایا تھا. جی فرمائیں. آپ نے فرمایا بس کچھ نہیں، بس کچھ نہیں. اس نے کہا چلا جاؤں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ جانے لگا. 2-4 قدم چلا، اللہ کے رسول نے فرمایا حسان ادھر آؤ. وہ آ گیا. جی حضور. فرمایا بیٹھو. وہ بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ چلو آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، بس جائیں. حسان پھر کھڑے ہو گئے. جب جانے لگے آپ نے فرمایا حسان بات سنو. اب وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ آپ وسلم بار بار یہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا حسان بات سنو ادھر آؤ. وہ آیا. جی حضور فرمائیں. فرمایا بس چھوڑیں. جب آپ نے 3-4 بار ایسے کیا نا تو حسان کھڑا ہو کر کہتا ہے آئے قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے محبوب کو معجزات دیتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دلائل کے ذریعے سے مخالفین کی زبانوں کو بند کرا دیتے ہیں. حسان کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، وہ لفظ یاد ہیں بھول گئے؟ انہوں نے 3 لفظ کہے تھے نا. کسورا یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. دوسرا کوبرا یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. تیسرا عجاب یہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. جب آپ نے 3-4 بار حضرت حسان سے اس طرح گفتگو فرمائی نا تو حسان کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا کسورۃ العرب، یا کسورۃ العرب، اے عرب شیر. اللہ کے محبوب کو فرماتے ہیں. کسورہ شیر کو کہتے ہیں. اب وہ سننے والے سن رہے ہیں کہ یہ تو عربی ہے، عربی بولنے والا کہہ رہا ہے کسورہ کا لفظ اس کی زبان سے نکل آیا. یا کسورۃ العرب، اے عرب کے شیر، انت کبراءنا آپ تو ہمارے بڑے ہیں، وہذا شیء عجاب اور یہ بات تو بڑی عجیب ہو رہی ہے آج. وہ 3 لفظ تھے نا، تینوں اس کی زبان سے نکلوا دیے. یا کسورۃ العرب، اے عرب کے شیر، انت کبراءنا آپ تو ہمارے بڑے ہیں، وہذا شیء عجاب اور یہ آج آپ جو بلا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ آ جاؤ، ھذا شیء عجاب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ تینوں لفظ کہے. آپ نے ان کی طرف دیکھا نا جو اعتراض کرنے والے آئے تھے، دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ بھاگ گئے تھے. کوشش بڑی کی انہوں نے اپنے طور پر، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ نہ کل اس کا کوئی جواب دے سکا، نہ آج دے سکتا ہے، اور نہ قیامت تک دے سکتا ہے کوئی. وہ چیلنج برقرار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اہل مکہ کے سامنے کرایا تھا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس جیسی بنا کر پیش کر دو. لیکن کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر جو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر رکھی ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر جو حکمت ہے، ایک ایک حرف کے اندر جو حکمت ہے، آج تک تحقیق کرنے والے کر رہے ہیں، غوطے لگانے والے غوطے لگا رہے ہیں اور اندر سے موتی نکال رہے ہیں. اور قرآن حکیم کے علوم آج تک کوئی مکمل نہیں کر سکا. ابھی تک تو وہ باہر آ رہی ہیں چیزیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ، علمی معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو یہ کلام مقدس یہاں پر پڑھا گیا اور تقریباً تمام مساجد میں ختم ہو چکے ہیں. الف لام میم سے پڑھا گیا اور والناس پہ مکمل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مقدس کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک لطیفہ سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک مجذوب جانتے ہیں نا، کچھ لوگ تو دیوانے ہوتے ہیں نا. دیوانگی اور چیز ہے، مجذوبیت اور چیز ہے. مجذوب جو ہوتے ہیں وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور ہر پاگل ہر دیوانہ مجذوب نہیں ہوتا. خیال کیا کریں، ہمارے لوگ ان پاگلوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا. ملتان میں ایک مجذوب ٹھہرا ہوا تھا، تو لوگ آتے، عورتیں آتی تھیں اس کے پاس،
لباس نہیں ہوتا تھا، ننگا تھا، وہ مجذوب تھا۔ عورتیں آتی تھی سوال کرنے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کرتی تھیں، اس سے مانگتے تھے، سوال کرتے تھے، بیٹا چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ وہ کیا کرتا کہ ہر سوال کرنے والے کے جواب میں وہ ایک کام کیا کرتا تھا، زیر ناف اپنے ناف کے نیچے سے بال کھینچ کر اس کو دے دیتا۔ اب جس کو وہ بال مل جاتا وہ بڑا خوش ہو جاتا، بس مجھے مل گیا سب کچھ۔ بال کہاں کا؟ زیر ناف، گندے بال اکھاڑ کر دے دیتے۔ اس زمانے میں اہل سنت کے شیر، ختم نبوت کے بیتاج بادشاہ، تحریک ختم نبوت کے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ملتان میں تھے۔ ان کو پتہ چلا، بڑی تیزی سے آئے، سید تھے، بڑی تیزی سے آئے اور آ کر اس مجذوب کو آتے ہی پکڑا، اور پکڑ کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تمہارے پاس عورتیں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھے خدا بنایا ہوا ہے، اور تم گندے بال ان کو دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ مجذوب ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، شاہ جی مجھے کچھ نہ کہیں، جب وہ مجھ سے مانگیں گے تو یہی ملے گا۔ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مانگیں گے تو یہی ملے گا۔ شاہ جی نے چھوڑ دیا، فرمایا بالکل ٹھیک کہا۔ یہ مجذوبوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا تھا، یہ بڑے عجیب، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے مجذوبوں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں باب السلام سے داخل ہوئے، سلام پڑھے اور باب البقیع سے باہر نکلے تو واپس آ رہے تھے، جوتے اٹھانے تھے، ساتھ میرے ساتھ پتہ نہیں کوئی ساتھی بھی تھا شاید، تو بڑی تیزی سے آ رہے تھے، ذرا پتھر گرم تھا، تو ایک مجذوب سامنے سے آیا بڑی تیزی سے، اور جب میرے قریب سے گزرا نا تو میرے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے کہا کہ آہ خواجہ خواجگاں، آہ خواجہ خواجگاں، یہ جملہ کہا، گزرتے گزرتے کہہ گیا۔ میں نے فوراً فون نکالا، میں نے یہاں بیٹے کو فون کیا، میں نے کہا کوئی نئی تازی؟ اس نے کہا خواجہ صاحب خان ہوا صاحب فوت ہو گئے، کیونکہ اس کی آہ سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا بات کوئی اہم ہے۔ تو مجذوب بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ڈیرے کے بارے میں سنا تھا، ایک مرتبہ یہاں پر ایک مجذوب تھا، تو وہ چاروں بازاروں میں بڑی تیزی سے گھوم رہا ہے، صبح کا ٹائم ہے، اشراق کا ٹائم ہے، بڑی تیزی سے، پرانے لوگوں کو شاید یاد ہو، مجھے یہ واقعہ کسی نے سنایا تھا، اور پھر یہ واقعہ ہمارے سید امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجاذیب کے اندر بھی لکھا ہے۔ تو وہ ہمارے ڈیرے شہر کے بازاروں میں گھوم رہا تھا بڑی تیزی سے، اور ایک ہی جملہ زبان پر تھا، پاکستان دا بادشاہ مر گیا، پاکستان دا بادشاہ مر گیا، ایک ہی جملہ کہتے ہوئے بازاروں میں، کبھی اس بازار میں آ گیا، اور کبھی جو ہے نا وہ اس بازار میں، کبھی مسلم بازار میں، کبھی پوندہ بازار میں، سارا دن گھومتا رہا بڑی تیزی سے، اور بار بار جملہ ایک ہی تھا، پاکستان دا بادشاہ مر گیا۔ لوگ حیران تھے کیا کہہ رہا ہے آج، پتہ نہیں۔ جب 1 بجے ریڈیو پر خبریں لگیں تو پتہ چلا کہ شیخ التفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی وفات ہو گئی۔ یہ مجذوبوں کی اپنی دنیا ہے، وہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ہر پاگل، ہر دیوانہ یہ مجذوب نہیں ہوتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جلسے پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ واقعہ حضرت سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں خود اس سفر میں حضرت کے ساتھ تھا، ہم ملتان سے اکٹھے روانہ ہوئے، تانگے پر بیٹھے، ریلوے اسٹیشن جانا تھا ہم نے، اور پھر آگے سفر کرنا تھا، جلسے پہ جانا تھا۔ ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں، اور ریلوے اسٹیشن یعنی کہ ریل کے آنے میں ابھی ٹائم باقی تھا۔ راستے میں فرمایا کہ ایک مجذوب بیٹھا ہوتا تھا اکثر درخت کے نیچے، تو مجذوب بیٹھا ہوا تھا، شاہ جی نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر ٹانگا روکتے ہیں، ذرا مجذوب سے سلام دعا کر لیں۔ گیلانی سے فرماتے ہیں میں نے کہا حضرت چھوڑیں، بس چلیں، دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں ابھی ٹائم باقی ہے۔ شاہ جی نے تانگے والے سے کہا ذرا تانگا روکو، تانگا رک گیا۔ شاہ جی نیچے اترے، مجذوب کو سلام کیا، مجذوب نے ایسے نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا شاہ جی قرآن سناؤ، شاہ جی قرآن سناؤ۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا ان کی تلاوت تو مشہور ہی ہے۔
شاہ جی نے فرمایا مجذوب سے بابا ہم قرآن سنانے نہیں آئے, ویسے سلام کرنے آئے تھے, ہم نے جانا ہے, سفر کرنا ہے. مجذوب نے پھر دیکھا, اس نے کہا قرآن سناؤ, اور بات کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے جانا ہے. اس نے پھر دیکھا کہاں جانا ہے, اس نے کہا گاڑی پہ جانا ہے. اس نے کہا گاڑی گئی, ایسے کیا, گاڑی گئی. شاہ جی نے فرمایا گیلانی سے اٹھو یار, یہ مذاق کر رہا ہے. ٹانگے پر بیٹھے. فرمایا ہم وہاں پہنچے تو گاڑی نکل گئی, گاڑی جا چکی تھی. پھر ہم نے گاڑی پکڑی, اس پہ سوار ہوئے, جلسہ گاہ پہنچے. جب ہم جلسہ گاہ میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ شام کا وقت ہوا, جلسہ شروع ہونے والا تھا. شاہ جی کا گلا بند, بول نہیں سکتے, بات نہیں ہو سکتی, تقریر کیسے کریں. شاہ جی کی تقریر تو ایسی ہوتی تھی, عشاء کے بعد شروع ہوتی اور صبح ہو جایا کرتی تھی. شاہ جی کی تقریر پر تو بادل بھی راستہ چھوڑ دیتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا انڈیا میں تقریر کر رہے تھے, مجمع تھا, گلیاں بھری ہوئی تھی لوگوں سے, بادل گرجنے لگے. کسی نے کہا شاہ جی بارش ہونے کا خطرہ ہے, بادل گرج رہے ہیں. بادلوں کی طرف دیکھا بڑے جلال سے, کہنے لگے بادلو یا شاہ کو گرجنے دو یا تم گرجو. فرمایا بادل خاموش ہو گئے, چلے گئے, وہاں سے گرجنا بند ہو گئے. اللہ نے وہ مقام دیا تھا, لیکن وہاں پر پہنچے زبان بند, کوئی بات ہی نہیں ہوتی, کیسے خطبہ پڑھیں, کیسے تقریر کریں. سمجھ گئے کہ یہ ساری شرارت اسی مجذوب کی ہے. لہٰذا آخرکار جلسے کے منتظمین نے اعلان کیا کہ شاہ جی تشریف لا چکے ہیں, اسٹیج پر موجود ہیں, آپ جلسے کے بعد ان سے مصافحہ کر سکتے ہیں, دعا کرا سکتے ہیں, لیکن آج ان کا بیان تم نہیں سن سکو گے. شاہ جی نے بیان نہیں کیا. رات گزری, صبح ہوئی, واپس آئے ملتان. گیلانی صاحب کہتے ہیں مجھے شاہ جی نے کہا پہلے مجذوب کو تلاش کریں گے, پھر بعد میں گھر جائیں گے, ناشتہ بعد میں دیکھیں گے. تلاش کرتے کرتے مل گیا مجذوب, ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس گئے نا, جو ہی مجذوب نے دیکھا دور سے مسکرایا اور دور سے کہا شاہ جی قرآن سنا. فرمایا کہ شاہ جی نے وہیں سے اعوذ باللہ پڑھی اور گلا کھلتا گیا اور قرآن پڑھتے گئے. تو یہ مجذوبوں کے قریب نہ جایا کرو, اور ہر پاگل دیوانے کو مجذوب نہ سمجھا کرو, ورنہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا, اپنے جیسا بنا دیں گے. خیال کیا کرو, بچا کرو. تو میں بات کیا کر رہا تھا یاد ہے؟ بس پچھلا سبق چٹ. میں عرض یہ کر رہا تھا, ایک مجذوب تھا, میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا ایک واقعہ, وہی آپ کو سنانا ہے بات مکمل کرتے ہوئے, کہ وہ مجذوب بازار میں کھڑا رو رہا تھا, زاروں قطار رو رہا ہے. کسی شخص کی نظر پڑی, اس نے کہا بابا جی لوگ خوش ہیں, بازار میں ریل پیل ہے, لوگ خریدار ہیں, گاہک ہیں, دکاندار ہیں, سارے خوش ہیں, خریداری ہو رہی ہے, چیزیں بک رہی ہیں, لوگ خرید رہے ہیں, ہر طرف ہنسی مذاق ہو رہا ہے, تم رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے, کیا پریشانی ہے آپ کو, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجذوب نے کہا کہ میں آیا تھا صلح کرانے کے لیے, لیکن نہیں ہو رہی. اس نے کہا جی کس کی صلح کرانے آئے؟ اس نے کہا رب کی بندوں کے ساتھ صلح کرانے آیا تھا, صلح کرانے آیا تھا تاکہ رب کی صلح ہو جائے بندوں کے ساتھ. اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں ہو رہی. بھئی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا بندے نہیں مانتے, بندے نہیں مانتے. اس نے کہا رب مانتے؟ اس نے کہا رب تو مانتے ہیں, وہ کہتے آؤ میں رحمت لے کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں. وہ تو خود کہتے ہیں آؤ میرے پاس, مجھے منا لو. وہ تو خود بلا رہے ہیں کہ میں تجھے نوازوں گا, انعام بھی دوں گا جو میرے پاس آئے گا, آؤ میرے پاس. وہ بلا رہے ہیں, راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ تو مانتے ہیں, یہ نہیں مانتے, اس لیے رو رہا ہوں. اگلا دن ہوا, اسی شخص کا گزر ہوا قبرستان کی طرف. راستے میں قبرستان ہوگا جیسے ہم آتے ہیں, راستے میں قبرستان آتا ہے, اس طرف سے آئے تو بھی قبرستان ہے, اس طرف سے آئے تو بھی قبرستان ہے. تو وہ شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں دیکھا کہ وہی مجذوب کھڑا ہے, پھر زاروں قطار رو رہا ہے. تو اس نے پھر سوال کیا مجذوب سے, بابا جی آج پھر کیا ہوا؟ کل بازار میں کھڑے بھی تو تم رو رہے تھے, یہاں بھی تم رو رہے ہو, آج کیا ہوا؟ اس نے کہا آج بھی میں منانے کے چکر میں ہوں, میں تو وہی مشن لے کر نکلا ہوں. کل بھی گیا تھا, بندوں کو رب سے جوڑنا چاہتا تھا, منانا چاہتا تھا, ان کی صلح کرنا چاہتا تھا. آج بھی میں یہاں آیا ہوں, صلح کرانا چاہتا ہوں تاکہ بندے مان لیں, رب تعالیٰ مان لیں, صلح ہو جائے ان کی آپس میں. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟
صلح نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا نہیں ہو رہی۔ بھی آج کون نہیں مانتا؟ اس مجذوب نے کہا، روتے ہوئے کہا، کل میں وہاں پر صلح کرا رہا تھا، یہ بندے نہیں مانتے تھے، رب مان رہا تھا، آج صلح کرانے یہاں پہ آیا ہوں، چلو بازار والے نہیں مانتے، قبرستان والے صلح کر لیں گے۔ اب قبرستان والے مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ اب یہ تو راضی ہیں، اب یہ تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار چند لمحے کی مہلت دے دے، چند منٹوں کی مہلت دے دے، چند سیکنڈ کی مہلت دے دے۔ ماننے کے لیے تیار ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، رونے گڑگڑانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ اللہ وہ نہیں مان رہے تھے، ہم تو ابھی دنیا میں ہیں، اللہ ہم تو ابھی قبرستان نہیں پہنچے، ابھی ہمارے اوپر دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ ہم منانے آئے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے کریم پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ سبحان ربی العلی الاعلی الکریم الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے کریم پروردگار ہم اپنے جرائم لے کر آئے ہیں، اپنی خطائیں لے کر آئے ہیں، اپنے سارے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، ساری غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم مجرم ہیں، آپ کی طرف سے اعلان ہوتے رہے، جمعے کی رات آتی ہے تو آپ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہر رات آدھی جب گزر جاتی ہے آپ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، رمضان کی ہر رات میں آپ بلاتے رہے۔ اے کریم پروردگار لیلۃ القدر میں آپ کی رحمتیں ہمیں تلاش کرتی رہیں، شب قدر میں آپ کی رحمتیں ہمیں تلاش کرتی رہیں۔ یا اللہ ہم غافل رہے، یا اللہ ہم غفلت میں رہے۔ اے کریم اب ہم اپنے جرموں کو تسلیم کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے کریم ہمیں معاف فرما دے، اے کریم ہماری بخشش فرما دے، اے کریم ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آپ کے در کے علاوہ اور در کوئی نہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ آپ کے علاوہ آپ کے عذابوں سے سزاؤں سے بچانے والا کوئی نہیں، یا اللہ آپ کے مقابلے میں مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اے کریم ہماری مدد فرما لے، اے کریم رحم کا معاملہ فرما دے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ نیک لوگ تو اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ کے پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمارے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس تو سارے عمل کھوٹے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، یا اللہ ہمارے پاس تو ملاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اے کریم پروردگار ہم تو خالی بیٹھے ہیں، خالی دامن ہیں، ہمارے دامن کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دامن گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اے کریم آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے کوئی نیکی نہیں، یا اللہ آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ آپ کو آپ کے فضل کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ اے کریم آپ تو ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ مہربان ہیں۔ اے اللہ سنا ہے آپ جلدی مان جاتے ہیں، سنا ہے آپ جلدی بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، یا اللہ آج جلدی جلدی ہم سے بھی راضی ہو جائیے، یا اللہ آج جلدی جلدی ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہمارا ٹھکانہ پھر کوئی نہیں، یا اللہ ہمارے لیے جائے پناہ کوئی نہیں، یا اللہ ہمارے لیے چھپنے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ یا اللہ اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، یا اللہ اپنی رحمت کی چار میں چھپا لے، یا اللہ غفاری کا معاملہ فرما دے، مغفرت و بخشش کا معاملہ فرما دے۔ اے کریم پروردگار آپ کا کلام یہاں بھی پڑھا گیا، ہر مسجد میں پڑھا گیا۔ اللہ یہ تو وہ کلام ہے جب نازل ہوتا تھا ہوائیں بھی رک جاتی تھیں، یا اللہ جب نازل ہوتا تھا فرشتے بھی خاموش ہو جاتے تھے، جب نازل ہوتا تھا پرندے اپنی اڑان بھول جاتے تھے، جب نازل ہوتا تھا یا اللہ سمندروں کی موجیں بھی تھم جاتی تھیں، دریاؤں کی روانی بھی رک جاتی تھی۔ اے اللہ ایسا کلام
مصلی پر پڑھا گیا، سنا گیا، لیکن اللہ ہم غافل رہے، غفلت کے ساتھ سنتے رہے، غافل دلوں کے ساتھ پڑھتے رہے۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عبادات میں حضور قلب نصیب فرما۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یا اللہ ہم آپ کو بھول بیٹھے، مقصد زندگی کو بھول بیٹھے۔ اے کریم پروردگار، آپ نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، یا اللہ بیٹھے، یا اللہ ہم چیزوں کی محبتیں دل میں سجا بیٹھے۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں ہر طرف بے وفائی ہے، دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہے، دنیا میں ہر طرف یا اللہ سراب ہی سراب ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ یا اللہ آپ تو حقیقت ہیں، یا اللہ آپ تو وفا کے پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی عہد نبھانے والے ہیں۔ اے کریم اپنی محبت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے منور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما۔ اللہ اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرما، اپنے نیک بندوں کی صحبتیں نصیب فرما، بروں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب فرما۔ یا اللہ روز قیامت اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہ فرمانا، یا اللہ ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ موت سے پہلے ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اچانک اور حادثاتی موت سے پناہ عطا فرما دے۔ یا اللہ وصیت سے توبہ سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ نیکوکاروں والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، علماء صلحاء کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس ایک بھی عمل ایسا نہیں جس پر ہم فخر کر سکیں۔ یا اللہ سارے عمل ہمارے کھوٹے، یا اللہ ہمارے سارے عمل کھوٹے ہیں، یا اللہ ہم خود بھی کھوٹے ہیں۔ یا اللہ ان کھوٹے بندوں کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے اعمال کو رد نہ فرمانا۔ اے کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دینا۔